الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آج ہم لوگ سورہ مجادلہ کی دوسری رکوع، پہلے رکوع ہم کچھ سن چکے اور دوسری رکوع کی تلاوت کر رہے ہیں. اس کا ترجمہ اور تفسیر ہم لوگ جانیں گے اللہ کے فضل سے. لیکن قرآن جب بھی تلاوت کرنی چاہیے تعوذ پڑھنا چاہیے. اللہ اپنی پناہ میں لے لے، یا میں اپنی پناہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، اور شیطان کے شر سے اپنی پناہ میں لے. یہ ہے مقصد کہ اللہ کی پناہ میں جب کوئی آدمی چلا جائے گا تو شیطان کا کوئی زور نہیں چلے گا، اس کا وسوسہ یا اور بہکانا کوئی کام نہیں دے گا، کوئی کام نہیں کرے گا. اسی لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، اور کوئی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کرنا چاہیے. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے، سب سے بڑا رحیم کریم ہے. اس آیت میں دوسری رکوع ہے، اس میں ہے کہ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامة ان اللہ بكل شيء علیم. یہ مدینہ منورہ میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے، تو وہاں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ نہیں ہے. وہ جو ہجرت کر کے آئے وہ مسلمان ہیں، اور جو وہاں ایمان لائے وہ وہاں کے مسلمان جو یہود و نصارہ جو بھی ایمان لائے ہو وہ سب مہاجر کے بعد انصار کہلائے ہوئے. مکہ سے آئے ہجرت کر کے یا کہیں سے بھی ہجرت کر کے آئے وہ مسلمان مہاجر کہلائے، اور جو وہاں کے مسلمان تھے جنہوں نے مدد کی ان کی وہ انصار کہلائے. اس کے علاوہ جو وہاں قومیں تھیں کچھ دیہات میں تھے جو اسلام نہیں لائے تھے، یہودیوں کی بڑی تعداد تھی، انہی کا زور تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا آپ نے انہیں دیکھا نہیں، یا کیا آپ کو معلوم نہیں ہے یہ
کہ علم تر ان اللہ، علم کیا دیکھا، علم کیا نہیں، تر منے دیکھا، ان اللہ بے شک اللہ، یعلم جانتا ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی نظر میں اللہ سب کچھ کو جانتا ہے، اس کا علم ہے اللہ کو، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ آسمان میں۔ اب زمین میں جو بھی ہے سب کو وہ جانتا ہے، آسمان میں جو بھی ہے سب کو وہ جانتا ہے۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ، آگے ہے کہ تین لوگ جو مل کے وہاں ہوتا تھا کیا کہ یہ یہودی لوگ سرگوشی کرتے تھے، کانا پھوسی اس کو کرتے ہیں، نجوا، جب دو آدمی کان میں بات کرتا رہتا ہے اور دوسرا نہیں سنے، اسی کانا پھوسی کو نجوا کرتے ہیں، اور اردو میں سرگوشی کرتے ہیں کہ اب دوسرے لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ کیا کر رہا ہے، یہ ہماری بھلائی کی بات کر رہا ہے یا برائی کی بات کر رہا ہے۔ تو وہ لوگ مسلمانوں کو دیکھتے تھے تو یہودی لوگ آپس میں، یا منافقین کہیے، جو لوگ مسلمان کے ساتھ بھی رہتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، لیکن وہ اندر خلاف بھی تھے کہ کب دوسرے کی حکومت ہو جائے تو ہم بھاگ جائیں ادھر۔ وہ منافقین لوگ کی بھی تھی، وہ لوگ یہودی خاص تر جو لوگ کچے ایمان والے لوگ تھے، وہ لوگوں کا حال یہ تھا کہ وہ آپس میں کانا پھوسی کرتے تھے، اور لوگ مسلمان جاتے رہتے تھے، وہ سمجھتے تھے مسلمان لوگ کہ کیا کر رہا ہے وہ۔ کوئی لوگ سوچتے تھے کہ یہ لوگ کوئی حملہ ہونے والا ہے، اس کی سرگوشی کر رہے ہیں، کیونکہ خطرہ بہت تھا، یہ چھوٹے سے مٹھی بھر مسلمان جو تھے ان کو ختم کر دیا جائے، اسلام ختم کر دیا جائے، وہ سب لگے ہوئے تھے۔ مکہ کے لوگ بھی، قریش کے لوگ بھی سب لگے ہوئے تھے، یہود نصارہ بھی سب دشمنی کر رہے تھے، دوست کوئی تھے نہیں، جو تھے وہ تھوڑی بھی اللہ نگہبان۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو سرگوشی کر رہے ہیں لوگ، ما یکون من نجوا ثلاث، تین آدمی، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ وہ تین آدمی مل کے جو کانا پھوسی کر رہے ہیں، وہ مت سمجھو کہ یہ تین ہی ہے، چوتھا اس میں ہے، الا هو رابعهم، مانے چوتھا بھی ہے۔ چوتھا کون ہے؟ رابع مانے چار ہوتا ہے، چوتھا ہو یہاں ہے اللہ، کہ چوتھا اللہ، مانے تین آدمی اگر کان میں بات کر رہے ہیں کانا پھوسی تو چوتھا اللہ ہے۔ آگے ہو رہا ہے کہ ولا خمسۃ الا هو سادسہم، کہا کہ جب یہاں تو چار آدمی کا ہوا، اگر پانچ آدمی کر رہے ہیں آپس میں کانا پھوسی چپ چپ، اور لوگ جا رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کہ سازش کر رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے، مان لیجیے دشمنوں کی، تو پانچواں وہاں پانچ لوگ اگر کر رہے ہیں تو چھٹا جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ وہاں موجود ہے۔ ولا ادنی من ذلک ولا اکثر الا ہو، یہ کہا جاتا ہے کہ خواہ اس سے کم ہو یا زیادہ ہو، مانے 6 سے زیادہ ہو یا 7 ہو، 8 سے زیادہ ہو، کتنا بھی ہو، یا کم سے کم آدمی ہو، 2 آدمی تو کم سے کم ہونا ہی چاہیے، تاکہ کوئی کتنا بھی ہو، اللہ تعالیٰ جہاں کہیں بھی ہو جا کے سرگوشی کرے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہاں موجود ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے یہاں پر کہ اللہ کیسے موجود ہے؟ اللہ تو دیکھ نہیں سکتا آدمی، اور اللہ جو موجود، لیکن قرآن کہتا ہے کہ اللہ موجود ہے، تو اللہ میں خوبی ہے کئی کہ وہ دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے،
جہاں کہیں بھی اللہ رہے گا، کوئی بات کرے گا تو سن لے گا، جہاں کہیں بھی اللہ ہوگا، جس جگہ سے بھی ہوگا دیکھ بھی لے گا۔ اب جیسے تو علم کی اب علماء کا یا جو مفسرین ہے ان سب کی متفقہ رائے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو علم ہے وہ احاطہ کیے ہوئے ہے سبھی چیز کا، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے، وہ اپنے علم کے ذریعے موجود ہے، اور وہ اس اپنی ذات سے وہاں موجود نہیں ہے بلکہ علم کے ذریعے موجود ہے۔ دوسرے قادر مطلق ہے، وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے، اللہ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ سن لیتا ہے، غیب کی بات کو بھی سن لیتا ہے، دل میں جو سوچتا رہتا ہے اس کے دلوں میں جو بات آتی ہے اس کو بھی اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ کا اتنا پاور ہے تو چاہے جو یہ سرگوشی کرے اللہ اس کو سنتا ہے، جانتا ہے۔ تو کیسے سنتا جانتا ہے تو اسی کا بیان ہوا ہے کہ اب خود تین آدمی ہے تو چوتھا اللہ ہے، تو کہاں پر ہے اللہ؟ کوئی جسم یا جان ایسے ویسا ہے؟ اللہ کے بارے میں تو کوئی نہیں جانتا کہ کیسا ہے، کہاں ہے، کیا وہ تجلی ہے، روشنی ہے، کس طرح سے ہے۔ تو ویسے ہر آدمی جانتا ہے کہ امریکہ میں کوئی جو ہے ٹی وی پر تقریر کر رہا ہو، اور ہمارے یہاں ٹی وی میں ہم کھول دیں، اس چینل کو ملا دیں تو ہم لوگ دیکھ لیں گے کہ بھائی وہ آدمی جو بول رہا ہے اس کو دیکھے گا بھی اور اس کی بات کو ہم لوگ سنتے بھی ہیں۔ تو جب انسان ایسا انتظام کر لیا کہ بے جان عناصر کو ترتیب دے کے اس نے ایسے ایسے آلے بنائے ہوئے ہیں، اب سیٹلائٹ ہے تو سیٹلائٹ سے ایسا چیز ہے کہ سب چیز دیکھ لیتا ہے کہ کون چیز کہاں ہے، کیا ہے، نہیں ہے۔ یہ تو آدمی کیے ہوا، اور پھر یہاں سے چلا جاتا ہے لوگ چاند پر، وہ کہاں آدمی اڑ کے گیا، چاند پر گیا ہوا ہے، منگل گرہ پر جانے کے ہے، اب سب جگہ جا رہا ہے، تو اب جا رہا ہے اور وہاں سے بھیج رہا ہے، وہاں زمین کا فوٹو، اس کا فوٹو، اس کا فوٹو، تو یہ آدمی کر رہا ہے۔ تو اللہ کو اس سے زیادہ پاور نہیں ہے کہ اللہ وہیں بیٹھے بیٹھے ان کو ایسا انتظام ہو کہ سب کچھ دیکھ لیں۔ تو کہتا ہے کہ خیر جیسے بھی ہو، لیکن اللہ میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ مانے سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، اور غیب کی بات کو بھی وہ جانتا ہے، اور قیامت تک کے حالات کو وہ سب کچھ کس کے ساتھ کیا ہوگا نہیں ہوگا، قیامت سے پہلے تک جتنے بھی جو کچھ گزرنے والا ہے سب لوح محفوظ میں، اور اس کو بھی جانتا ہے وہ کہ کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کیا ہوگا نہیں ہوگا، کون کیا کر رہا نہیں ہے، سب کچھ لکھا ہوا۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس قدرت کی وجہ سے وہ سب کو جانتا ہے، سرگوشی النجوا ہوا وہ، یہ اسی کو سمجھایا گیا ہے، ان اللہ بکل شیء علیم، کہہ رہا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کچھ جانتا، وہ سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ سب کچھ جانتا ہے اور سنتا ہے۔ جب وہ غیب کی ذات بھی جانتا ہے، قرآن میں ہے سورہ نمبر اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں آیت نمبر 87 میں فرمایا کیا ہے؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ کو ان کے دل کا بھید اور ان کی سرگوشی سب معلوم ہے، اللہ غیب کی باتوں سے باخبر ہے۔ غیب کا مطلب غائب، مانے پیچھے کوئی بات کر رہا ہے اس کو بھی جانتا ہے، کہیں کو بھی جانتا ہے، یہ قرآن میں ہے دیا ہوا، اور بھی کئی جو الگ ہے۔ تو اب سب جتنے مفسرین ہیں لوگوں کا اجماع اس بات پر ہے کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ہونے سے مراد اپنے علم کے ذریعے ان کے ساتھ ہوتا ہے، اسی پر بس نہیں بلکہ وہ اپنی قوت سماع من سنتا ہے اور دیکھتا بھی ہے، اس کے ذریعے بھی اپنے بندوں کو محیط ہے، یعنی وہ ان سے پوری طرح باخبر ہے، کوئی بات بھی
اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ آدمی کرتا ہے کہ ہم کان میں بات کر رہے ہیں یا اندھیرے میں کر رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے پاس ایسے نظم ہے، یا اللہ اتنا قادر مطلق ہے کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ آدمی سوچتا ہے کہ ہم کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، بات کر لیا کوئی سننے والا نہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری بات کو بھی سنتا ہے، تم کو دیکھتا بھی ہے۔ یہ قرآن بھی کہتا ہے، حدیث کی کتابوں میں یہی لکھی۔ اب آگے ہے علم، اور اس کے بعد ہے کہ ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامت، جو کچھ انہوں نے کیا یہ ہے کہ اللہ ان کے یہاں ہو گیا، جو کچھ انہوں نے کیا۔ کوئی آدمی کوئی کام کر رہا ہے، کرتوت، اس کا عمل، ہر آدمی کا عمل قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ اس کو بتا دے گا کہ تم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ ایک تو اس کے پاس انتظام ہے کہ کرامن کاتبین بیٹھا دیا ہے، داہنے طرف ایک، بائیں طرف دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ لکھ رہے ہیں، جو اچھا عمل کر رہا ہے وہ بھی، جو برا عمل کر رہا ہے وہ بھی۔ تو وہ نامہ اعمال تیار ہو رہا ہے، تو اس کے پاس وہ بھی ہے، اور وہ خود بھی دیکھتا ہے اور سنتا ہے۔ گویا وہ محتاج نہیں ہے کسی چیز کا، سارے لوگ اس کے محتاج ہیں۔ تو کہا کہ قیامت کے دن نامہ اعمال کھولا جائے گا تو اس کو بتا دیا جائے گا کہ تم نے یہ اچھا کام کیا اور یہ گناہ کا کام کیا، تو اللہ بتا دے گا۔ تو وہی کہتا ہے ثم ينبئهم، پھر وہ بتا دے گا، کیا بتا دے گا؟ بما عملوا، جو تم کرتے تھے اس کو اللہ تعالیٰ بتا دے گا اس دن قیامت کے دن، تم یہ کر رہے تھے، تم اچھا کر رہے تھے، اچھا کا انصاف کرے گا، وہ اچھا کر رہے تھے تو جنت میں چلا جاؤ، اور غلط کام، برا کام، اللہ کے خلاف کام کر رہے تھے تو جہنم میں چلے جاؤ۔ تو صاف ہے، انصاف ہوگا اس دن۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر شے کا جاننے والا، ہر شے مانے چیز، ہر چیز کا جاننے والا کون ہے؟ تو صرف اللہ ہے۔ عالم الغیب بھی وہی ہے۔ اب آگے الم تر الی الذین نہوا عن النجوى ثم يعودون لما نہوا عنہ ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذ جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا کہ اے حبیب، اے میرے نبی، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں شرمگوشی سے منع کیا تھا؟ اللہ کے رسول نے کہہ دیا تھا کہ کوئی کانا پھوسی نہیں کرے، اور یہ بہت بڑا گناہ کا چیز ہے، تو کانا پھوسی نہیں کرنا چاہیے۔ اور کرنا مانے کانا پھوسی کس بات کے لیے؟ تو کوئی آدمی گناہ کی بات کانا پھوسی کر رہا ہو تو گناہ کی بات ہو، یا سرکشی یا نافرمانی رسول، اس کے لیے خسر پھسر کر رہا ہو۔ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيُّوكَ، اور جب آپ کے پاس آتے ہیں، یہیں تک ہے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کھانا پھوسی تم مت کرو، بلکہ تم 3 آدمی ہو تو ایک آدمی کو ہٹا کے تم 2 آدمی ادھر جاؤ، اور اس کے بعد کھانا پھوسی کرنے لگو تو اس کو غلط فہمی ہو جائے گی۔ یہ حدیث میں آتا ہے کہ منع کیا کہ جب 3 آدمی ہو تو تینوں آدمی بیٹھ کے آپس میں بات کرو اور کانا پھوسی مت کرو، اور 2 آدمی اگر الگ ہٹ کے
چلے جاؤ گے تو غلط فہمی ہو جائے گی، پتہ نہیں تم اس کے خلاف سازش کر رہے ہو کہ کیا کر رہے ہو نہیں کر رہے ہو. اسی لیے منع کیا گیا ہے کہ کانا پھوسی نہیں کرو، جو بات ہے کھل کے بات کرو، اور اگر کرنا بھی ہے تو اچھی باتوں کے بارے میں کرو، اللہ کے بارے میں بات کرو، اور رسول کا حکم جو آتا ہے اس کو عمل کرنے کے بات کرو، نیکی کی بات کرو، بھلائی کی بات کرو، برائی کی بات مت کرو، یا رسول اللہ کے خلاف میں وہ نہیں کرو. یہاں تک یہ بتایا گیا. وَإِذَا جَاءُوكَ کہا کہ بھائی اب اس میں کچھ یہودی لوگ بیٹھتے تھے اور جو لوگ بھی آ گیا منافق لوگ سب آ کے بیٹھتے تھے، تو وہ سلام کہتے تھے. تو کیسے سلام کہتے تھے؟ اس میں حدیث شریف میں ایک واقعہ آیا ہے اس کا کہ وہ لوگ سلام کرتے تھے رسول کو. وَإِذَا جَاءُوكَ حَيُّوكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ إِلَّا، جب آپ کی خدمت میں وہ لوگ آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سلام کرتے ہیں، لیکن ویسے سلام نہیں کرتے ہیں جیسے اللہ نے سلام بھیجا ہے، ویسے نہیں کرتے ہیں. اس کا واقعہ ایسے ہے کہ ضرور کیسے کرتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ نے سن لیا جو ان لوگوں نے سلام کیا تھا. کیا تھا وہ؟ السلام علیکم نہیں کہتے تھے، کہتے تھے السلام علیکہ. سلام نہیں بولتے تھے، السلام کا مطلب ہوتا ہے موت، کہ اللہ آپ کو موت دے یا آپ پر موت ہو جائے، یہ کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے تھے. تو اس کو سن لیا حضرت عائشہ صدیقہ نے، تو انہوں نے کہا، عائشہ سے سن رہی تھی، انہوں نے غصہ سے کہا اس کو کہا السلام علیکم وَلَعَنَكُمُ اللَّهُ وَغَضَبَ عَلَيْكُمْ، اے مردود تم ہلاک ہو، تم پر خدا کی پھٹکار ہو اور غضب ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو کہا اے ام المومنین، عائشہ صدیقہ سے کہا کہ مہلن یا عائشہ علیک بالرفیق وآیات والفحش، اے عائشہ صبر کرو، نرمی سے پیش آؤ اور بد کلامی مت کرو. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے غور نہیں کیا کہ انہوں نے کیا بکا ہے؟ فرمایا میں نے جواب کہہ دیا علیکم، مانے ہم کو موت ہو تو تم کو بھی موت ہو جائے، ہم نے جواب دے دیا علیکم، اور تم پر بھی موت آئے. اب اس کے بعد یہ تو کرتا تھا، اس کے بعد وہ لوگ کہتا تھا کہ ہم کہتے ہیں کہ موت ہو، ایسا سلام کرتے ہیں تو ہماری اس بدزبانی پر یہ سچا نبی ہوتا تو اللہ کا عذاب آ جاتا اب تک ہم پر، کہ ہم نے اللہ کے نبی کے خلاف میں کہا ہے کہ موت ہو، تو یہ بات تو آ جانا چاہیے تھا. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، کیا فرمایا ہے؟ الذین آمنوا ولیس بضارہم شیئا الا ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوی. یہ سلام کا انہوں نے جواب دے دیا کہ وہ لوگ اس طرح کی حرکت کرتے تھے. عائشہ صدیقہ نے ذرا سا زبردست جواب دیا، اور تو انہوں نے کہا کہ نہیں نرمی سے بات کرو، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تو جواب دے دیا، جب وعلیکم میں آپ کو موت ہو تو انہوں نے کہا وعلیکم تم پر بھی ہو گیا، جواب ختم ہو گیا. اس کے بعد جب یہ ایسی بات سوچا کہ ہم بول رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے سزا نہیں دے رہا ہے ہم کو، کیا یہ سچے رسول نہیں ہیں؟
حسبہم جہنم. اب وہ عذاب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ جو ہے اس کو برا بات بول رہا ہے، دعا کر رہا ہے، تو اس میں جہنم تو اس کو مل ہی جائے گا. تو کہا جہنم ہی کافی ہے. فبئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. جو آدمی اس طرح سے رسول اللہ کی معصیت کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، بری بات بولتے ہیں رسول اللہ کو، اللہ تو اس کو قیامت کے دن سزا دے ہی دے گا. اور سزا کیا دے گا کہ اچھا کام کرے گا تو جنت دے گا، برا کام کیا ہے تو جہنم دے گا. کہا کہ جہنم ہی کافی ہے، اس میں جلائے جائیں گے، جلتا رہے گا. یہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تناجوا بالاسم والعدوان ومعصیۃ الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون. یہ اللہ کا کلام ہے، غور سے سنو، اس میں بہت ثواب ہے. خاموش رہو، یہی حکم ہے. اے ایمان والو، اگر واقعی تم سرگوشی کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو؟ گناہ اور سرکشی اور رسول کی نافرمانی کے بارے میں مت کرو. کرنا ہی ہے اگر سرگوشی تو تم نیکی اور پرہیزگاری کی سرگوشی کرو. نیکی کی بات، کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے، چلا کے نہیں کہا تو اس کو کان دیا اور کان میں کہا اللہ کی عبادت کرو، نماز پڑھو. ہو سکتا ہے سب کے سامنے کہنے سے برا مان جائے تو اس کو کان میں کہہ دیا کہ بھائی اذان ہو گئی، نماز پڑھ لو. یہ کر دیا. ایسا ہے کہے کہ جب بھی کان میں کوئی بات کہنی ہو، اچھی بات کرو. کیوں کہنا ہے؟ اور تقوی اختیار کرو. تقوی کیا ہے؟ اللہ کا خوف، ڈر، تاکہ اس کے ڈر سے کوئی برا کام نہیں کرے، ہمیشہ اچھے راستے پر چلے، اچھا کام کرے. یہ ہے تقوی کا مطلب. اور ہر آدمی کو کہا جانا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اللہ سے ڈرو جس کے پاس حشر کے میدان میں جانا ہے. سب آدمی کو مر کے حشر کے میدان میں جانا ہے تو اللہ سے ڈرنا چاہیے. اچھا کام نہیں کرو گے تو جنت میں نہیں جاؤ گے، برا کام کرو گے تو تم جہنم ہی میں جاؤ گے. اس لیے اللہ سے ڈرتے رہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ہم کو سن بھی رہا ہے ہمارے بارے میں. ہم ایسا کیمرہ فٹ ہے کہ اللہ کو سب کچھ خبر ہوتی جا رہی ہے. اسی لیے برا کام چھوڑ دو، اچھا کام کرو اور دین کے راستے پر چلو. اور کیا ہے دین کا راستہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کہا کہ کرو وہ کام کرو، اور جس چیز سے منع کر دیا وہ کام تم مت کرو. مانے رسول اللہ کی پیروی اختیار کرو، تم اس کی سنت پر چلو. تو قرآن اور سنت، قرآن کا جو حکم ہے اور اس پر جو حدیث، جو سنت رسول اللہ نے کر کے دکھایا ہے اور جو کہا ہے کہ یہی کرو، وہی کام کرنا چاہیے مسلمانوں کو. انما نجوا من الشیطان لیحزن الذین آمنوا ولیس بضارہم شیئا الا باذن اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اب کہا جا رہا ہے، اب یہ جو شیطان لوگ جو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، سرگوشی جو بھی ہو، وہ کس لیے کر رہے ہیں؟ شیطانی حرکت ہے. یہ کہا کانفوسی، جس میں گناہ کی بات یا اس کی بات اس کی بات کرتے ہیں، یہ سب شیطانی ہے، شیطان کی حرکت ہے. اور اس در سے بھی کہتے ہیں کہ مسلمان رنجیدہ ہو، غلط بات سوچنے لگے. اس کے بعد دوسری بات آتی ہے اس میں
کہ کوئی شیطان آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، جب تک کہ اللہ کی مرضی نہیں ہو جائے، اللہ کا حکم نہیں ہو جائے، تب تک کہ کسی آدمی کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا ہے، چاہے شیطان کتنا بھی زور لگا لے. اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. اسی لیے کہا گیا وہ علی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مانے جتنے مومن مومنات ہیں سب کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے. اللہ پر جس کو ہو گیا، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی قادر مطلق ہے، سب چیز کا کرنے والا وہی ہے. اسی اللہ کو ہی یاد کرنا چاہیے، اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے. جب اللہ چاہے گا کہ نقصان ہو تبھی کسی کا نقصان ہوتا ہے. کوئی آدمی کہے گا ہم فلانے کو مار دیں گے، نہیں مار سکتا جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہو جائے، اس کا اذن نہیں ہو جائے. کوئی آدمی کو کوئی نقصان، سارے لوگ مل کے بھی چاہیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور سارے لوگ مل کے چاہیں کہ ہم فائدہ پہنچا دیں تب بھی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ اذن الہی، اللہ کا حکم نہ ہو جائے. اس لیے کسی کو ڈرنے کی بات نہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفصحوا فی المجالس فافصحوا یفصح اللہ لکم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. یہاں بات ہو رہی ہے مسلمانوں سے، جو لوگ ایمان لائے ان سے کہا جا رہا ہے کہ تم کھل کر بیٹھو، تفصحو، کشادگی کے ساتھ بیٹھو. میں نے کہیں بیٹھے ہوئے ہیں تو ذرا آرام سے بیٹھے، کھل کر بیٹھو. فی المجالس، کسی مجلس میں اگر تم بیٹھتے ہو تو ایسا بیٹھو ذرا ہٹ کے بیٹھو آرام سے. اور فی المجالس فافصحو یفصح اللہ، تم کھل کر بیٹھ جایا کرو، اللہ تمہیں کشادگی عطا کرے گا. تم ایسا کرو گے تمہارے لیے کشادگی عطا کرے گا. اور جب کہا جا کہ اٹھ کھڑے ہو، اب مان لیجیے کہ صاحب مجلس میں بیٹھے ہیں اور کھلی ہوئی جگہ ہے آپ کے پاس، پھیل کے تب تھوڑا سکڑ جائیے، دوسرے کو جگہ دے دیجیے. ایسا نہیں کہ ایسے ہی پھیل کے بیٹھے رہے، نہیں، دیکھا کہ بھائی جگہ نہیں ہے تو ہم ہی سکڑ گئے، میں نے دوسرے کو جگہ دیا، وہیں پر بیٹھا لیا. ایسا نہیں کہ پاؤں پھیلا کے بیٹھے ہی رہے. اسی میں کہا جا رہا ہے فافصحو، تم کھل کر بیٹھ جایا کرو، یفصح اللہ، کشادگی بخشے گا اللہ تعالیٰ. اور وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، اور جب کہا جائے تم کو، اب کو مجلس، میر مجلس ہے، اب کوئی ایسا آدمی آ گیا کہ شاید جگہ بچی ہوئی نہیں ہے تو کیسے بیٹھے گا آدمی؟ تب دونوں سٹ کے بیٹھے گا تو اس کو جگہ دے دے گا، اور سکڑ کے بیٹھے گا تو جگہ ہو جائے گی. اور کوئی ایسے آدمی ہیں کہ بہت دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن رہے ہیں، اب دوسرا آدمی آیا ہے، علم کا درجہ بڑا ہے ان کا، ایسے موقع پر اگر رسول اللہ کہے کسی کو تو بھائی اٹھ جاؤ تم، تو ان کو بیٹھنے دو تو وہ بیٹھ، تو اٹھ جانا چاہیے. رسول کے حکم پر یا میر مجلس کے حکم پر اٹھ جانا چاہیے. قیل انشزوا فانشزوا، فانشزوا مانے اٹھ جایا کرو. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اب یہ ہے کہ جو لوگ بھی ایمان لایا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کر دے گا، بند کر دے گا. لکھا ہے کہ اللہ بلند کر دے گا جو ایمان لائے، اور درجے بلند کر دے گا. کیسے؟ وہ اوت العلم، اور بہت بڑا قابل آدمی ہے جو قرآن پڑھ کے قرآن کی تفسیر جانتا ہے، یہ جانتا ہے، صحابہ ہیں
بہت ایسے لوگ ہیں صحابہ اللہ کی طرف سے من رسول کے ساتھی بھی ہیں، رسول سے سیکھا بھی ہے علم، اور علم ہے جیسے قرآن کو پورا یاد کر لیا ہے، حافظ قرآن ہے، پھر اس کا تفسیر جانتے ہیں، اس کا مطلب جانتے ہیں، اس کو دین کے پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسے عالم کو جو ہے علم جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے اس کے درجات کو بھی بدل کر دے گا۔ سب آدمی نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس میں ایک عالم اگر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا علم جو ہے اس کو بلند کر، دوسرے سے اس کی پوزیشن بڑی ہو جائے گی، دوسرے سے اس کی پوزیشن بڑی ہو جائے گی۔ تو علم والے کا درجہ بلند اللہ کرتا ہے، اس لیے آدمی کو علم سیکھنا چاہیے، اور سب سے پہلے دین کا علم سیکھنا چاہیے، قرآن کو سیکھنا چاہیے، حدیث پڑھنا چاہیے، قرآن کو یاد کرنا چاہیے، حافظ قرآن، اور جو کچھ آپ نے سیکھا ہے قرآن سے، اللہ کے رسول سے، یا صحابہ کرام سے، یا اپنے استاد سے، اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ آپ قرآن پڑھ لیا اور اس پر عمل ہی نہیں ہے تو باعمل آدمی جو ہے اس کا درجہ بڑا ہو جائے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ علم والے کا درجہ دوسروں سے بڑا ہوگا، اور قرآن کا علم جس کو ہو گیا اللہ تعالیٰ اس کو خاص مقام دے گا، اس کے درجے کو بلند کرتا جائے گا۔ اسی لیے ہر آدمی کو قرآن کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے، اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اس کی سمجھ مجھ کو دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا کر، کیونکہ جو آدمی صرف پڑھ لیا اس کا ثواب تو ملے گا، لیکن اس پر عمل اس کا نہیں ہے تو اس کو ثواب کیسے ملے گا؟ تو اسی لیے عمل بھی جس کا ہو گیا کہ پڑھا بھی، سمجھا بھی، اور اس پر اس کا عمل ہو گیا، میں نے اس پر عمل کرتا رہا، قرآن میں جو بات آئی، جس چیز سے منع ہوا منع بھی ہو گیا، کر دیا اس نے، تو ایسا آدمی جو ہے اس کے درجات کو بلند کر دے گا۔ یہ اصل ہوا تھا کیا؟ صحابہ کا قصہ ہے کہ صحابہ جو ہے وہ آ گئے کہ حضور کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنے غلاموں کو آداب مجلس کی بھی تعلیم دی۔ حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم 3 آدمی اکٹھے بیٹھے ہو تو تیسرے آدمی کو چھوڑ کر وہ سرگوشی نہ کرے۔ صحیح کی حدیث ہے، اس میں ہے مسلمانوں کو بیٹھنے کے ایسے آداب سکھائے ہیں جن پر عمل کرنے سے باہمی محبت بڑھے اور ایک دوسروں کو احترام پیدا ہو۔ فرمایا اگر مجلس میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور باثر سے دوسرے حضرات آ جائیں تو پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے یہ مناسب نہیں کہ آنے والوں کی پرواہ تک نہ کریں، اور اس بات کا انہیں خیال ہی نہ آئے کہ انہیں بیٹھنے کے لیے جگہ ملی ہے یا نہیں، بلکہ ان پر ضروری ہے کہ وہ انہیں عزت سے بٹھائیں، اور اگر بھیڑ بہت زیادہ ہو پھر بھی انہیں چاہیے کہ جتنا سکڑ سکتے ہیں سکڑیں، اور آنے والوں کے لیے انہیں جگہ نکالیں۔ فرمایا اگر تم اپنے بھائیوں کے لیے کشادہ دلی کا مظاہرہ کرو گے، میں نے دوسرے کو بیٹھا لیا، آپ نے سکڑ گئے، ان کے لیے جگہ بنا دو گے بیٹھنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے گا، تمہارے رزق کو کشادہ کر دے گا، بلکہ دنیا اور آخرت میں تمہیں فراخی اور کشادگی نصیب فرمائے گا۔ جو لوگ پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے ان کو تو یہ تعلیم دی کہ وہ آنے والوں کے لیے جگہ کشادہ کریں، لیکن حضور علیہ السلام نے آنے والوں کو بھی یہ ہدایت فرمائی کہ وہ ایسا نہ کریں کہ پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کو اٹھا دیں اور ان کی جگہ خود بیٹھ جائیں۔ ارشاد نبوی ہے کہ اسی طرح مسجد میں کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے تو کسی کو اجازت نہیں کہ اسے اٹھا کر خود اس کی جگہ بیٹھ جائے۔ اگر کسی شخص نے کسی آدمی کو بھیجا کہ تم پہلے جا کر میری ایک نشست محفوظ کر لو اور وہاں بیٹھ جاؤ، جب وہ شخص وہاں جائے تو وہ اس آدمی کو اٹھا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے اپنے جائے نماز بھیج دی کہ پہلی صف میں اس کے لیے بچھا دی جائے تو یہ درست ہے، جس وقت بھی وہ آئے جائے نماز پر بیٹھ سکتا ہے، قرطبی یہ ہے۔ اب دوسری جگہ ہے تفسحوا، جب حاضرین مجلس کو کہا جائے کہ اب آپ تشریف لے جائیں تو انہیں فوراً چلے جانا چاہیے،
ورنہ اہل خانہ یا منتظمین مجلس کو بڑی کوفت ہوگی۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو اپنے گھر میں مدعو فرماتے تو کھانا کھا لینے کے بعد بھی بار بار کہنے کے بعد وجود کئی لوگ وہاں سے اٹھنے کا نام نہ لیتے۔ ان کی یہ تمنا ہوتی کہ یہ سب سے آخر میں اپنے آقا و مولا سے مصافحہ کریں۔ انہیں بتایا گیا کہ تمہاری محبت بجا، لیکن حضور کے آرام کا بھی تمہیں خیال رکھنا چاہیے، نیز حضور کی دیگر مصروفیات بھی ہیں، ان کے لیے بھی تمہیں مہلت دینی چاہیے۔ ہاں، اب اللہ تعالیٰ کے نزدیک بلندی مراتب اور رفع درجات زیادہ ایمان اور علم ہے۔ ایک ایماندار شخص نادار اور مفلس ہی کیوں نہ ہو، کافر رئیسوں سے اس کا درجہ اللہ تعالیٰ کی جناب میں بہت بلند ہے۔ یہ دیا ہوا ہے، ایک شعر لکھا ہے، کیا ہے اس کا مطلب؟ ایک سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا غلام تھا جس کا نام تھا قمبر۔ لکھا اس نے ایک شعر اس میں ہے کہ اس کے وضو کا پانی کا قطرہ قیصر کے خون سے زیادہ عزت والا ہے۔ قیصر بادشاہ کا نام ہوتا ہے مصر کے بادشاہ میں۔ مانے علم والا جو ہے جاہل سے فضیلت اس کی زیادہ ہے۔ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ علماء صحابہ کو خواہ عمر میں چھوٹے ہی کیوں نہ ہوتے بڑے بوڑھیوں پر ترجیح دیتے، ان کو اپنے قریب بیٹھاتے اور ان کی عزت افزائی فرماتے۔ احادیث میں علماء کی بڑی شان بیان کی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم حاصل کر رہا ہو تاکہ وہ اس علم سے اسلام کو زندہ کرے، اس اثنا میں اسے موت آ جائے تو اس کے درمیان اور انبیاء کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا۔ دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن 3 گروہ شفاعت کریں گے، پہلے انبیاء، پھر علماء اور پھر شہداء۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اختیار دیا کہ علم، حکومت اور مال میں سے ایک چیز پسند کر لو، تو آپ نے علم کو پسند کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے آپ کو بادشاہی و مال بھی عطا کیے۔ یہ علم کی فوقیت کو بڑھایا ہے، سمجھا؟ اب آگے کی آیت ہے، اسی لیے جو جس طرح کا بھی علم حاصل کر رہا ہے اس میں مہارت حاصل کرے، ہر طرح کے علم کا، لیکن قرآن کا علم سب سے افضل ہے اور اللہ سب سے افضل دینے والا ہے، دوسرا کوئی اس سے بڑا نہیں ہے۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ پہلے قرآن پہ کم سے کم اتنے جانکاری ہو جائے کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے۔ جو جس ہندی جانتا ہے تو ہندی میں ترجمہ پڑھ لے اس کا، انگریزی جانتا ہے تو انگریزی میں پڑھ لے، اردو جانتا ہے اردو میں پڑھ لے، جس زبان میں جانتا ہے، اور سمجھ لے کہ اللہ کا کیا حکم ہے، رسول نے کیا کر کے دکھایا ہے۔ اس کا علم حاصل کرنا، جتنا زیادہ علم جس کو ہوگا اللہ تعالیٰ کے ہاں درجہ سب کو اس سے زیادہ بڑھتا ملے گا۔ اب صحابہ کرام، اللہ کے بعد رسول اللہ، انبیاء کرام، اس کے بعد کون ہے؟ صحابہ کرام کا درجہ ہے۔ اب صحابہ کرام میں بھی سب کیا درجہ ہے؟ تو خلیفہ، 4 خلیفہ ہوئے، ان لوگوں کا درجہ ہے۔ اس کے بعد عشرہ مبشرہ، ان لوگوں کا درجہ ہے۔ اس کے بعد باقی صحابہ کا، کہ وہ کوئی بھی کتنا بڑا مولانا ہو جائے، کوئی بزرگ ہو جائے، پیر ہو جائے، کچھ ہو جائے، لیکن صحابہ کے درجے کو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ میرے ساتھ جو ان کے ساتھ تھے، سیکھا رہا کے جنگ بدر اور شروع کے اسلام میں تھے، ان کے درجے کو زیادہ بڑھایا گیا۔ لیکن ہر آدمی جنت میں جائے گا جو اچھا کام کرے گا، اللہ نے فیصلہ دے دیا۔ اب کس کو کون درجے میں ملے گا وہ علم کی بنیاد پر پڑے گا، لیکن انسان کو
اللہ کا تقوی اختیار کرنے، مانے اللہ سے ڈرنا چاہیے، برا کام چھوڑ دینا چاہیے، اچھا کام کرنا چاہیے اور شریعت کے مطابق، قرآن سنت کے مطابق زندگی کو گزارنا چاہیے۔ اب آگے ہے علم کے درجات کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذلک خیر لکم وأطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم۔ اب یہاں کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنے لوگ آ جاتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاروں طرف سے گھری رہتے تھے، آدمی اٹھتا ہی نہیں تھا۔ اب دوسرا اٹھے گا نہیں تو اس کو جو ہے تو پھر کیسے ہوگا، اب جلدی ہی ختم کریں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، یہاں حکم آیا کہ تم جب رسول سے بات کرنا چاہو، اے مومنو، جب تم رسول سے کان میں بات کرنا چاہو، سرگوشی کرنا چاہو، کانا پھری کوئی نہیں، اکیلے تنہائی میں سنے، تو تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدقہ دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ آیت آ گئی تب تو غریب لوگ دے نہیں سکتا تھا، اور امیر لوگ جو ہے وہ بھی صحابہ میں سے سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے انہوں نے پوچھا کہ کتنا صدقہ دیا جائے، ایک جو ہے دینار دیا جائے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں بہت ہے، کرتے کرتے ہوا 1 درہم ہو جائے۔ تو سب سے پہلے اور آخری وہی رہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ نے 1 دینار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور 10 مسئلہ ان سے پوچھا، 10 درہم کا 1 دینار ہوتا ہے، تو 1 دینار دیا اور 10 سوال پوچھے، رسول اللہ نے 200 سوال کیا۔ اس کا دوسرا حکم آ گیا جس سے غریبوں کو مشکل ہونے لگا، تو قرآن ہی میں آیا کہ وہ حکم واپس لے لیا گیا۔ واپس کیا لیا گیا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، صدقہ دینے سے کیا ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے آدمی، اور اگر تمہارے پاس نہیں ہو کچھ تو بے شک اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا، اگر نہیں کر سکتے ہو تم تو اس اللہ سے ڈرو، اور اس وقت تم ڈر گئے کہ اللہ جو ہے تو مانے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے تو ہم کیا کریں، ہم کیسے رسول اللہ سے کچھ مسئلہ پوچھیں یا کچھ کریں، تو کہا جب نے تم نہ کر سکے تو اللہ نے تم پر درگزر فرمایا، تم کو معاف کر دیا۔ یہ مانے آیت ہی ختم، اس کا اثر ہو گیا، ختم ہو گیا۔ کیا تم اس سے ڈر گئے کہ اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ دو؟ سو جب تم نہ کر سکے تو اللہ نے تم پر درگزر فرمایا، تو تم اس کے بدلے تم کیا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانو، مانے قرآن سنت کے مطابق تم اپنی زندگی گزارو۔ تو یہ صدقہ جو ہے سو دیا، صرف حضرت علی کرم اللہ کو دینے کا موقع ملا، اور جو سوال پوچھا ہے رسول اللہ سے اس سوال کو ہم دہرا دیتے ہیں، وہ ختم ہو جائے گا یہیں پر۔ انہوں نے 10 سوال، پہلا سوال پوچھا رسول اللہ سے کہ وفا کیا ہے، اللہ کے رسول نے بتایا کہ توحید، اور توحید کی شہادت دینا کہ اللہ ایک ہے، پاک ہے، یہ شہادت گواہی دینا۔ دوسرا فساد کیا ہے، فرمایا کفر و شرک، مانے کفر جو کر رہا ہے یہی سب سے بڑا فساد ہے، یا شرک کر رہا ہے یہ سب سے بڑا فساد ہے۔ تیسرا کہا کہ عرض کیا کہ حق کیا ہے، سچائی کیا ہے، فرمایا اسلام یہی سچ ہے، قرآن یہی سچ ہے، اور ولایت جب تجھے ملے، یہ کہا۔ عرض کیا ہیلا کیا ہے، یعنی تدبیر کیا ہے، فرمایا ترک ہیلا۔ عرض کیا مجھ پر کیا لازم ہے، فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، یہ لازم ہے۔ چھٹا سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ سے کیسے دعا مانگوں، فرمایا صرف تو یقین کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ اللہ میری دعا کو ضرور قبول کرے گا، یہ یقین تم میں ہونا چاہیے، اور سچا تم کو ہونا چاہیے، جھوٹا نہیں، صدق اور یقین کے ساتھ۔ عرض کیا کیا مانگوں، فرمایا عافیت مانگوں، بے چین رہتا ہے آدمی، کھانا پینا پیسہ سب کچھ ہے پھر بھی چین نہیں ہے،
تو چین مانگو، کہا کہ عافیت مانگو۔ عرض کیا اپنے لیے، اس لیے دعا میں نماز پڑھنے کے بعد سمجھنا چاہیے، سب کچھ مانگنا چاہیے، اللہ دنیا آخرت ہم کو یہ سب کچھ دو، لیکن عافیت دو دنیا میں، ہم چین دو۔ عرض کیا اپنے لیے نجات کے لیے کیا کروں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا حلال کھا اور سچ بول، یہی دو بات بتائی۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ حلال روزی کھائیں اور سچ بولیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نجات کا راستہ نکل جائے۔ عرض کیا سرور کیا ہے؟ کہا جنت، جب تم کو جنت مل جائے تو سمجھو کہ اس سے زیادہ خوشی اور کیا ہوگی۔ اور عرض کیا راحت کیا ہے؟ فرمایا اللہ کا دیدار، یہ سب سے بڑی راحت کا چیز ہے کہ اللہ کا دیدار ہو جائے۔ اس کے بعد یہ حکم منسوخ ہو گیا، اس لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس آیت کے پوچھنے والے سب سے پہلے اور آخری آدمی رہے۔ یہ ہو گیا۔ اب اس کا ہم لوگ خبیر، اس میں کہا بات زکات ہوتی ہے، واللہ خبیر بما تعملون، ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، وہ تمہارے لیے باخبر ہے۔ اب درود شریف پڑھیے سر، دعا کیا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، ہم لوگوں نے جو قرآن کی تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ و تفسیر کیا ہے، کوئی خامی رہ گئی ہو تو اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف کرتے ہوئے قبول کر لیا جائے۔ اے اللہ، اس کا جو ثواب ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل، ان کے ازواج، ان کے اصحاب، سب کو سب کو اور جتنے مومن مومنات ہیں سب کو بخش دیجیے یا اللہ۔ یہاں مجلس میں جو لوگ موجود ہیں اور ان کے خانوادے، ان کے جو لوگ زندہ ہیں، اے اللہ ان کو دین کی دولت سے مالا مال کیجیے، دنیا بھی ملے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، ان کی دنیا بھی بہتر ہو جائے اور آخرت بھی بہتر ہو جائے اے اللہ، اور آپ کا دیدار بھی ہو جائے اے اللہ۔ اللہ اور رسول کے راستے پر چلنے کی، قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق پیدا کیجیے اے اللہ۔ قرآن شفاعت کرے گا اے اللہ، قرآن کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق پیدا کیجیے اے اللہ۔ ہر گھر سے گانے کی نہیں، قرآن کی آواز آئے، قرآن والا بنا دیجیے اے اللہ۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے والا بنا دیجیے اے اللہ۔ شرک سے، کفر سے، برائی سے، ہر طرح کی برائی سے بچا دیجیے اے اللہ۔ حلال کھانے توفیق عطا کیجیے، حرام روزی سے بچائیے اے اللہ۔ جھوٹ بولنے سے بچائیے اے اللہ، ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا کیجیے اے اللہ۔ ہر طرح کی برائیوں سے نجات دیجیے اللہ۔ نماز کو قائم کرنے والا بنائیے اے اللہ، سب کو نماز قائم کرنے والا بنائیے اللہ۔ ہر آدمی پریشان ہے، ان کی پریشانیوں کو، جس کی جو تمنا ہو اللہ، نیک تمناؤں کو پورا کر دیجیے، اور جو پریشانیاں ہیں وہ پریشانیوں کو کر دیجیے۔ جو لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو اچھی تعلیم، علم نافع عطا کیجیے اے اللہ۔ ان کو حسن کا کامیابی عطا کیجیے اے اللہ۔ جس کی جو مرادیں ہیں اللہ، نیک مرادوں کو پورا کر دیجیے اللہ۔ جو بیمار ہیں ان کو اچھا کر دیجیے، ہماری بیٹی کی طبیعت خراب ہے، ہمارے دماغ کا اللہ کلی صحت کلی عطا کیجیے اللہ۔ ان کے بعد سب کو دین کے راستے میں چلنے کی توفیق عطا کیجیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔